ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری تباہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاجی صاحبان، شہر طائف کے اندر ہم اور آپ مسجد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی تاریخی اور اسلامی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس جو تھے سرکار کے چچا تھے، اور آپ کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کے گواہ ہیں، جو آپ جھولے میں جھولتے ہوئے انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ اس معجزے کو حضرت عباس نے ہی روایت فرمایا تھا جب آقا نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ چچا بتائیں کہ عمر میں آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ حالانکہ عمر میں حضرت عباس سے بڑے تھے، سرکار کو پتہ تھا، لیکن دنیا کے اس شاخ کو بتانا تھا کہ عاشقوں کے لیے جب اپنے بڑوں کے، اپنے آقاؤں کے تعلق سے سوچ و وچار کس طرح رکھنا چاہیے اور کس طرح اپنے معاملات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر حضرت عباس نے بادب ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بڑا تو آپ کو ہی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو ہی بنایا ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ نے بھیج دیا۔ کتنا پیارا جواب ہے، اب اندازہ لگائیں۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ چچا آپ نے مجھ پر ایمان کب لائے؟ کیا فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے؟ فرمایا کہ اعلان تو میں نے فتح مکہ کے بعد کیا، لیکن میں اسی وقت ایمان لا چکا تھا جب آپ جھولے پر جھول کر آسمان سے چاند سے کھیلا کرتے تھے اپنے انگلی کے اشارے سے۔ بہرحال یہ عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے دیکھے اور اس کے گواہ ہیں۔ بعد میں جب اسلام دھیرے دھیرے یہاں پر پہلا تو ضرورت تھی یہاں ایک والی کے لیے، ایک ایسے گورنر کو جو یہاں آ کر اسلام کا اور دین کا کام کر سکے، تو یہاں پر حضرت عبداللہ کو روانہ کیا گیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ یہی وہ جگہ سامنے جو باؤنڈری دکھ رہی نا، اس باؤنڈری کے اندر پرانے مکانات ہیں، قدیم کھنڈرات ہیں، پرانے گھروں کے کچھ نشانات ہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ قیام پذیر ہوئے۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے یہاں پر قیام کیا، اور اسی مسجد کے اندر آپ نے، یعنی اس مسجد کی جگہ پر آپ نے 40 سال سے زیادہ قرآن پاک کی تبلیغ کا کام کیا، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا کام کیا۔ دنیا کے کونے کونے سے، ہر ملک سے، دنیا کے ہر سمت سے لوگ یہاں پر آتے، قرآن کے تعلیم کو سیکھتے، اور دنیا کے کونے تک اپنے اپنے علاقوں میں جا کر قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب وغیرہ سمجھایا کرتے۔ دنیا کے اس وقت کسی بھی علاقے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی درسگاہ نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا یونیورسٹی جہاں پر قرآن کا کام کیا گیا وہ یہی مسجد ہے۔ انشاءاللہ مسجد کے اندر اب ہم لوگ جائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا گھر مبارک، آپ کے قدیم کے کچھ نشانات، اور یہ مسجد جہاں پر آپ نے 40 سال سے زیادہ ایک ہی جگہ پر قرآن کی تعلیم دی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر تعلیم وغیرہ یہاں سیکھا کرتے۔ انشاءاللہ اندر جا کر ہم لوگ مغرب بھی ادا کریں گے اور نفل نماز وغیرہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اندر ادا کریں گے۔ جب ہم یہاں سے پھر کر اس جانب جائیں گے تو وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا، درمیان میں کانٹیں بچھا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں دیا۔ آپ کو انہی راستوں کے اوپر سے گزر کر، انہی کانٹوں کے اوپر سے چل کر آپ کو آگے بڑھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کانٹوں پر قدم رکھ کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کے سامنے بظاہر تو وہ کانٹے کانٹے ہیں، لیکن شاید اللہ نے ان کانٹوں کو بھی واحد پھول جیسا بنا دیا ہوگا جب دونوں عالم کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بابرکت نبوت والا قدم رکھ کر وہاں سے چلا تھا ہوگا۔ بہرحال بظاہر بشری تقاضے بھی ان کے لیے متعین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم شدت پہنچی، عظیم تکلیف پہنچی، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، دعائیں دیں، اور اہل طائف کے لیے، لہلہاتے علاقے کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ آج پورے طائف کے اندر یہ سرسبز و شادابی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کے موسم کا کمال نہیں، یہاں کے آب و ہوا کا کمال نہیں، یہ نبی کریم کی دعا کا کمال ہے کہ نبی پاک نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ آج بھی
کتنا بھی موسم یہاں سخت کیوں نہ رہے، کبھی یہاں کے پھول، یہاں کے درخت سوکھتے نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم کا عظیم معجزہ ہے۔ آئیے اب ہم لوگ روڈ کراس کریں گے ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پھر اس جانب جائیں گے۔ اس جگہ کی میں آپ کو نشاندہی کروں گا، دور سے دیکھ لیجئے گا، اور واش رومز وغیرہ مردوں کے خواتین کے کہاں ہے میں بتلاؤں گا، آرام سے فریش ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک جگہ جمع ہونے کے لیے میں کہوں گا آپ کو، وہاں جمع ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ وہاں بارگاہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ ہے، وہاں اجتماعی ہم لوگ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، سلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد مسجد کے اندر جا کر نفل وغیرہ ادا کر کے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سیدھے اپنے بس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ساتھ ساتھ آئیے گا۔ آگئے دیکھیں، ہمارا ابو جانب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر کے جو قدیم کچھ حصے باقی تھے، اس کے چوکھنڈی ہم نے دیکھی۔ گھر کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا نیچے سے، وہ اس کو چوپھی دیوار بنا کر جو ہے متعین محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مسجد بنائی گئی، درمیان میں مسجد کے اس جگہ کو شامل کر لیا گیا، مسجد کے اندر اس جگہ کو شامل کر لیا گیا جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ قرآن پاک کی درس و تدریس میں جو ہے آپ نے گزارا تھا۔ اس عظیم جگہ پر ایک تاریخی مسجد عرب کے اندر، طائف کے اندر یہ بنائی گئی، جس کا نام مسجد عبداللہ ابن عباس ہے، جو فن تعمیر میں بھی ایک عجیب جو ہے شاہکار ہے۔ اور یہاں پر حضرت کے نام سے ایک لائبریری بنائی گئی، اس کو جو مکتبہ عبداللہ ابن عباس کے نام سے مشہور و معروف ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب لوگ یہاں پر سے یعنی کہ جگہ سے کھڑے ہو کر دو زیارت آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجتماعی طور پر اہل طائف نے جھنڈ میں جمع کر لیا تھا، اور درمیان میں کانٹیاں بچھا دی تھیں، اور اس کے اوپر سے چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹیوں کے اوپر سے چلے تھے۔ سامنے آپ کو جو کالا گیٹ نظر آ رہا ہے نا، اور چوپیری جو باؤنڈری ہے، یہ چوپیری جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹیاں بچھائی گئی تھی۔ سامنے جو باؤنڈری آپ کو دکھ رہی، آرام سے دیکھیے سب لوگ بھی، یہ باؤنڈری کے درمیانی حصہ چاروں طرف سے اہل طائف کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں کانٹیاں بچھا دی۔ نبی پاک دائیں طرف جاتے تو لوگ دائیں طرف آ جاتے، بائیں طرف مڑتے تو بائیں طرف آ جاتے، سامنے کی طرف جاتے تو سامنے کی طرف، پیچھے کی طرف جاتے۔ تو ہر سم سے راستے کو مسدود کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور کانٹیاں بچھا کر انہیں کانٹیوں کے اوپر سے گزارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے وہاں سے آپ گزر جاتے ہیں۔ سب لوگ دیکھیں نا، خواتین دیکھیں، لیڈیز دیکھیں اطمینان سے۔ جی چلیے اب لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سب لوگ آ جائیں، تھوڑا سا سامنے آئیں۔ یہاں پہ سب لوگ دیکھیے گا، یہ جو چوکھنڈی نظر آ رہی ہے، جو دیوار ہے نا بڑی سی، یہ پوری دیوار ہے۔ اس دیوار کے دائرے کے اندر بارگاہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، یعنی کہ آپ کے مزار مبارک اس دیوار کے اندر ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن عم رسول اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدیار، انتم سلفنا ونحن بالاثر، وإنا إن شاء الله تقبل الله منا ولكم العافية۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو شعر صلاۃ السلام کی پڑھ کے مختصر اجتماعی دعا کرتے ہیں. دو شعر سلام. مصطفى رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شاہ عرش معلی الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ. عاشق دل سے پڑھو تم میرے مولا پر درود. عاشق دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی. میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا وشكر محمد
وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا الہی رحمت مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك